بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج شام سے ہی بادلوں نے ہر طرف پانی پانی کر دیا تھا۔ ہر ذی روح اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکی بیٹھی تھی۔ گرج چمک ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیتی تھی۔ زارا اور اس کا بوڑھا بابا فیروز اپنے کچے مکان کی چھت میں، جس سے کئی جگہوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو چکا تھا، ایک کونے میں بیٹھے بارش کے بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دعا کر رہے تھے کہ بارش رک جائے کہ اچانک دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ بابا، دروازہ مت کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں باہر کون ہے۔ زارا نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو اس کا باپ مسکرا کر بولا، نیند جھلیے، اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے؟ مجھے دیکھ لینے دے، باہر کون ہے، بیچارہ کوئی مسافر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر بابا فیروز کمرے سے نکلا اور ایک بوسیدہ سی بوری اوڑھ کر کچے صحن میں جمع شدہ برساتی بارش میں شپ شپ کرتا دروازے کے قریب آیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے؟ اس کی آواز شاید شراٹے دار بارش اور بادلوں کی گرج چمک میں دب گئی، کیونکہ باہر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں ایک مسافر ہوں، رات گزار لوں گا، صبح تڑکے چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ بابا کو اپنا اندازہ درست محسوس ہوا، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شخص سیاہ کھدر کی چادر کی بکل مارے کھڑا تھا۔ بابا نے لالٹین اوپر کر کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنا وجود حتیٰ کہ چہرہ تک چادر میں ڈھانپے رکھا تھا، البتہ چہرے والی جگہ سے دیکھنے کے لیے ایک کونا ذرا ہٹایا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گڑاب سے اندر آ گیا۔ بابا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اسے دوسری کوٹری میں لے آیا۔ یہاں کچے فرش پر صرف ایک بوسیدہ سی دری بچھی تھی۔ مسافر نے اپنے کاندھے پر اٹھائی گٹھری اس کے اوپر رکھی اور بیٹھ گیا۔ بابا اسے دیکھ کر بولا، کچھ کھایا پیا بھی ہے یا لا کر دوں؟ روٹی اور ساگ پڑا ہوا ہے۔ لا دے پھر، بھوک تو لگی ہے مجھے، مسافر نے کہا تو بابا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بابا حیران تھا کہ اندر آ جانے کے باوجود اس نے چہرے سے چادر ہٹانے کی ذرا کوشش نہیں کی۔ مسافر اتنی سردی کے باوجود ذرا بھی کپکپا نہیں رہا تھا۔ خود بابا کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرے طور وہ اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ زارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون تھا بابا؟ اس نے قدرے تفکر سے پوچھا۔ کوئی مسافر ہے بیچارہ، مگر ہے بڑا عجیب۔ دھیے تو ایسا کر، ایک چراغ اور جلا دے، بیچارہ اندھیرے میں بیٹھا ہوگا۔ اور ہاں، وہ رات والی جو کی روٹی اور ساگ رکھ کر مجھے لا دے تو میں اسے دے آؤں۔ تو بابا کیا وہ روٹی بھی کھائے گا؟ زارا نے پوچھا۔ نہ دھیے، گھر آئے مہمان کے بارے میں ایسا نہیں بولتے، جا شاباش، بابا نے اسے پیار سے کہتے ہوئے نصیحت کی۔ زارا فرما برداری سے سر ہلاتے کوٹری سے نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روٹی کا چھابا لے کر آئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ باپ چارپائی پر لیٹا خراٹے لے رہا ہے۔ اب کیا کروں، بابا کو جگا دوں یا خود ہی مسافر کو روٹی دے آؤں؟ زارا نے کھڑے کھڑے سوچا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بابا کو نہ جگائے، اس نے صبح تڑکے کھیتوں میں جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ زارا نے روٹی کا چھابا اور لالٹین لی اور دوسری کوٹری کا رخ کیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ کھٹک سی گئی۔ اسے کمرے سے روشنی سی نظر آئی۔ اسے حیرت ہوئی، لالٹین تو اس کے پاس موجود تھی۔ بابا نے اسے چراغ لانے کو بھی کہا تھا۔ تیل نہ ہونے کی وجہ سے زارا لالٹین کو ہی لے آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ مسافر کے پاس کس قسم کی روشنی ہو سکتی ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے سامان میں موم بتی ہوگی۔ زارا اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسافر کو منہ دوسری طرف کر کے اپنے سامان میں سے کچھ تلاش کرتے پایا۔ آہٹ پا کر اس مسافر نے یکدم چادر کی بکل ماری اور زارا کی طرف مڑا۔ روٹی لائی ہے، رکھ دے، تو جا، میں کھا لوں گا، تیری مہربانی۔ زارا کو اس کے لہجے سے حیرت ہوئی۔ اس نے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ کھدر کی سیاہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ زارا کو نہ جانے کیوں اپنے وجود میں سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ جلدی سے روٹی کا چھابا اس کے پاس رکھ کر اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے لالٹین کی لو مدھم کر دی اور سوئی تو نہیں، مگر اس نے سونے کی کوشش کی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ باہر بجلی کی خوفناک کڑک اور بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج چمک جاری تھی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس پراسرار مسافر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے۔ اس نے کوٹری کے اندر داخل ہو جانے کے بعد بھی اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ دیر تک اپنی کروٹیں بدلتی رہی۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ بارش کا زور مان پڑ چکا تھا۔ چہار سو سناٹا تھا، مگر زارا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ بابا فیروز پاس چارپائی پر لیٹا خراٹے مار رہا تھا۔
دفاتن زارا کو باہر صحن میں آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ اس کوٹری کے دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ تھی جس میں وہ پراسرار مسافر تھا۔ زارا نے سوچا کہ شاید وہ کسی ضرورت کی غرض سے باہر آیا تھا، مگر پھر بھی زارا کی آنکھیں بند کوٹری کے دروازے کی باریک درازوں کے پار ہونے والی مدھم روشنی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ قدموں کی ہلکی چاپ کوٹری کے دروازے کے قریب آ رہی ہے۔ اب تو اس کا ماتھا ٹھنکا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سوچنے لگی کہ مسافر اس کی کوٹری کے پاس کیوں آ رہا ہے۔ پھر اچانک کسی نے دروازے کو اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند ہونے کی وجہ سے چرچرا کر رہ گیا۔ زارا بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے آواز دی۔ زارا کو جاڑے میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ اب باہر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ کوٹری سے باہر جا کر حالات کا جائزہ لے۔ وہ تھوڑی دیر چارپائی پر لیٹی سوچتی رہی، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ صحن تاریک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے اس نے آنکھ کی ایک پتلی دیوار سے چپکا دی جس کوٹری میں وہ مسافر مقیم تھا۔ اندر کا ماحول واضح تھا۔ اس نے مسافر کو منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ اس نے اوپر سے سیاہ چادر اتار دی جبکہ اب پشت دروازے کی جانب تھی۔ قریب ہی اس کی گٹری کھلی پڑی تھی جو سامان اس بوسیدہ سی دری پر بکھرا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر زارا کا دل دہل گیا۔ ایک ننھا سا وجود اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں ایک شخص کا بچے کو چھپا کر ایک انجان آدمی کے گھر میں پناہ لینا یقیناً ایک ہیبت ناک منظر تھا۔ زارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بچے کو چھپانے میں کوئی نہ کوئی حقیقت تو تھی۔ یکدم اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ مسافر غیر ارادی طور پر پلٹا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ زارا نے چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مسافر نے یکدم اپنے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ زارا کو وہ انتہائی خطرناک لگ رہا تھا۔ خبردار بے وقوف لڑکی، آواز مت نکالنا ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، یہ کہہ کر اس نے آہستہ آہستہ زارا کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ زارا اسے دیکھنے کی سکت نہ رکھ پا رہی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی۔ ٹھہرو، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ تم بھی مجھ پر الزام لگاؤ، پہلے میری کہانی سن لو، شاید تمہیں یقین آ جائے۔ ویسے تو مجھے تم سے بھی کوئی خاص امید نہیں ہے، اس شخص نے اداس سے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی، شاید وہ حالات کا مارا تھا۔ کہو، میں سن رہی ہوں، مجھ پر شک مت کرو، میں جو نظر آتا ہوں وہ نہیں ہوں، میرا تعلق ایک انتہائی معتبر گھرانے سے ہے، میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بھی اب راز رکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے کے سناٹے کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ میرا تعلق ایک پیر گھرانے سے ہے، میں نے اپنی زندگی ہمیشہ پاکیزگی میں گزاری، کبھی کسی عورت کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن انسان پر جب جوانی آتی ہے تو جذبات بدلنے لگتے ہیں، ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے۔ مجھ پر بھی ایک ایسا ہی وقت آیا جب میں اپنی ساری تربیت بھلا کر ایک حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بس ایک لگن تھی جو میرے دل میں تھی، اور وہ لگن ماہنور کو حاصل کرنے کی تھی۔ میرے بابا ماہنور کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کے ہاں ناچ گانا اور بے حیائی عام تھی، مگر میں کیا کرتا، میرے تو دل میں جو لگن تھی وہ کسی طور ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال میں نے ماہنور کو بھلانے کی کوشش کی مگر بھلا نہیں پایا۔ بالآخر اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، ابا جان نے مداخلت کر دی، میرا رشتہ نہ ہو سکا۔ اس بات پر میں برہم ہو گیا، گھر سے نکل گیا۔ ابا نے بھی مجھے اپنی جائیداد سے، اپنی گدی سے آگ کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی چاہا تھا آج تک پایا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے میری چاہت کو چھین سکے۔ میں نے ماہنور سے شادی کر کے ہی دم لیا، لیکن ایسا کرنے پر ابا نے مجھ سے میرا اذن چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا وہ اپنے رب کی فرما برداری کیا کرے گا۔ غرض ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ماہنور کے ساتھ ایک نئی دنیا بسا لی، مگر وہ دنیا جیسا میں چاہتا تھا ویسے نہ بس سکی۔ شاید یہ میرا وہم تھا کہ باپ کی بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب شادی کے 3 سال بعد بھی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا، تب مجھے ہوش آیا کہ میں کیا کھو بیٹھا ہوں۔ میرے اور ماہنور کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے، حالانکہ میں ماہنور سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے
تو انسان محبت کا جذبہ بھی اپنے دل میں نہیں قائم رکھ سکتا۔ میرے اور ماہنور کے لڑائی جھگڑے بڑھتے بڑھتے نوبت اس حد تک آ گئی کہ میں اپنے ہی گھر میں گھٹا گھٹا محسوس کرنے لگا۔ تب میں نے سوچا کہ اپنے باپ کو منا لوں، شاید کہ وہ مان جائیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں، مگر وہ تو میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے انہیں منانے کی پیغام بھیج کر ان سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ میں جب بہت بے چین ہوا تو میں نے اپنے ایک استاد سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی طرف سے معافی مانگ لی ہے، اپنا حق ادا کر دیا ہے، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پسند کی شادی کی ہے، زنا کے قریب بھی نہیں گئے ہو۔ پھر اگر تمہارے والد تم سے خفا ہوتے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تم نے معافی مانگ کر اچھا کیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم اس گھٹن کو اپنے دل سے اتار دو، تم صرف اور صرف اپنے اللہ کے ہو جاؤ اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ، وہ تمہیں نواز دے گا۔ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اب دین کی تبلیغ میں مصروف رہنے لگا۔ شب و روز یوں ہی گزرنے لگے، میرے دل میں اب سکون سا اترنے لگا تھا۔ ماہنور سے میرے لڑائی جھگڑے بھی کم ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ ماہنور جا کر اپنے میکے رہی۔ میں نے اس بات پر بھی برا نہ منایا، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے ان باتوں پر کئی لڑائی جھگڑے ہو چکے تھے۔ ماہنور کے خاندان سے میری چپکلش کم ہو گئی تھی، میری زندگی ایک ڈگر پر آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میں اسے اللہ کی آزمائش سمجھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے معاف ضرور کرے گا، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد ایک دن مجھے میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے تو پاؤں مارے خوشی کے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان تصور کر رہا تھا، کرتا بھی کیوں نہ، سالوں کے بعد مجھے دل میں کوئی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اب میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، صبح شام اس کی حمد و ثنا کرتا اور اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھتا۔ ماہنور بھی بہت خوش تھی، ہمارے درمیان جیسے سب کچھ ٹھیک سا ہو گیا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوگی۔ ہمارے پڑوس میں ایک جوڑا رہتا تھا، یہ لوگ کافی عرصے سے ہمیں جانتے تھے، ہم ان کی، وہ ہماری عزت کرتے تھے۔ لڑکے کا نام شمشاد تھا، لڑکی کا نام ثروت تھا۔ یہ دونوں بھی ہماری طرح ہی تھے، اپنے گھر والوں سے دور بھاگ کر شادی کر کے یہاں آ بسے تھے۔ ان کی کہانی ہمارے جیسی تھی، اکثر ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا، ہم مل بیٹھ کر ہنستے اور اپنا غم بٹاتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ شمشاد اور ثروت کا ہمارے گھر آنا جانا کم ہو گیا۔ ایسے میں ماہنور بھی پریشان رہنے لگی۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ شمشاد اور ثروت اب ہم سے بات چیت کم کرتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ ہی نہیں بلکہ مشکوک بھی تھا، ویسے بھی ہم انہیں جانتے ہی کتنا تھے۔ ایک دن میں گلی کے نکڑ سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا، بھائی تم بڑے بے فکر ہو، محلے میں تم کسی سے بول چال نہیں کرتے، لیکن تم نے آستین کے سانپ پال رکھے ہیں۔ ثروت اور شمشاد کو تم شاید جانتے نہیں ہو۔ اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو میں بھی گھبرا گیا۔ کیا مطلب جانتا نہیں ہوں؟ 3 سال سے وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں، کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں دیکھی۔ اچھا، تو پھر وہ ہر ہفتے کہاں جاتے ہیں یہ جانتے ہو تم؟ اس آدمی نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ کیوں بھائی، ان کی مرضی، جہاں مرضی جائیں، آپ کو اس سے کیا؟ میرے تیور دیکھ کر وہ آدمی بھی مجھ سے کترانے لگا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے کچھ بتائے، لیکن میرا رویہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور گھر آ گیا۔ گھر آیا تو ماہنور میری منتظر تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہے ماہنور؟ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر کہا۔ اس نے بنا کچھ کہے لفافہ میرے آگے کر دیا۔ میں نے لفافہ کھول کر پڑھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے ابا جان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مجھے معاف کر چکے ہیں اور میں ان سے ملنے گاؤں آ سکتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لفافے پر کوئی عطا پتہ نہیں لکھا تھا۔ بہرحال ابا کی جانب سے خط آ گیا تھا، یہی کافی تھا۔ ماہنور اس لیے رو رہی تھی کہ اسے لگتا تھا میں اسے چھوڑ کر واپس گاؤں چلا جاؤں گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ماہنور سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر مجبوراً شمشاد اور ثروت سے بات کی، کیونکہ شمشاد اور ثروت ہی ہمارے جاننے والے تھے۔ اس محلے میں ہماری کسی اور سے الیک سلیک بھی نہیں تھی۔ خیر،
سروت اور شمشاد شام کو میرے بلانے پر گھر آ گئے۔ میں نے ان کی دعوت کی اور انہیں بتایا کہ سالوں کے بعد ابا نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ سروت اور شمشاد بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے میری ساری کہانی تو انہیں شروع سے ہی پتہ تھی۔ شمشاد اور سروت ہمارے حالات سے واقف تھے، ان کی بھی محبت کی کہانی ہمیں پتہ تھی۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے گاؤں جانا ہوگا، تقریباً 2-3 دن میں گاؤں میں رہوں گا، ابا سے معافی مانگوں گا، انہیں مناؤں گا اور اس کے بعد واپس آ کر ماہنور کو بھی لے جاؤں گا۔ اگر میں ابھی ماہنور کو لے جاتا ہوں تو پھر شاید اس کی صحت کے لیے بھی مسئلہ ہو۔ کوشش کروں گا کہ ابا جان سے معذرت کر لوں، لیکن ماہنور کا ابھی لے کر جانا ٹھیک نہیں۔ میری بات سن کر سروت اور شمشاد بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہاں کوئی بات نہیں، ہم تمہاری بیوی کا خیال رکھیں گے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، اپنے ابا جان سے بات چیت کرو اور جب واپس آؤ تو کوشش کرو کہ ابا جان کو یہاں لے آؤ۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس اجنبی شہر میں میرا کوئی تو ہے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ خیر، مقررہ دن میں اپنا بوریا بستہ باندھ کر اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ ابا مجھے معاف کر چکے ہوں گے، اتنا عرصہ کوئی اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے گاؤں جاتے ہوئے بہت جذباتی ہو رہا تھا کہ راستے میں گاؤں جانے والی گاڑی میں بیٹھا تو گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کی تو کب کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ اگر ابا کو فوت ہوئے 1 سال گزر چکا ہے تو پھر مجھے وہ خط کس نے لکھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اب گاؤں جانا تو ضروری تھا۔ ابا کی موت کا مجھے بہت افسوس تھا۔ میں گھر پہنچا تو کسی نے بھی مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تو کوئی شخص میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس خط کا حوالہ دیا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں، پھر مجھے خط کیسے لکھا جاتا۔ اب یہ بھی تسلی والی بات تھی، کیونکہ واقعی میرا پتہ تو شہر میں کسی کو نہیں پتہ تھا۔ پھر میں اتنا بیوقوف کیوں بن گیا کہ خط پڑھ کر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابا جان نے مجھے خط لکھا کیسے۔ خیر، اب تو بات تشویش کی تھی، ایک فکر گھر والوں کی اور دوسری ماہنور کی۔ یقیناً یہ خط کسی بدخواہ نے لکھا ہوگا۔ تبھی میرے ذہن میں سروت اور شمشاد کا خیال آیا۔ تو کیا سروت اور شمشاد؟ نہیں، اس سے آگے تو میں سوچ نہیں پایا۔ میں فوراً شہر جانے والی گاڑی پر سوار ہوا اور جیسے تیسے کر کے شہر پہنچا۔ گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ بند تھا۔ سروت اور شمشاد کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ میری بری حالت تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ماہنور کو ڈھونڈنے لگا، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے محلے داروں سے پوچھا تو انہوں نے جو حقیقت مجھ پر آشکار کی، وہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سروت اور شمشاد دراصل اسمگلر تھے، نہ جانے کب سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ محلے کے لوگوں نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں باز نہیں آیا، تو گویا وہ میری بیوی یعنی ماہنور کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ میں نے ساری زندگی اس کی حفاظت کی تھی، آج اپنی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے میں ماہنور سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں خود کو کیسے معاف کرتا؟ تبھی محلے والوں نے مجھے بتایا کہ سروت اور شمشاد تمہاری ماہنور کا کچھ بگاڑ نہ سکے تھے، کیونکہ اس نے عین وقت پر شور مچا دیا، لیکن اس ہاتھا پائی میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ اسے قریبی قبرستان میں دفنایا گیا ہے۔ ماہنور کی موت کی خبر میرے لیے اور بھی اذیت ناک تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ اب تو میں اپنی غلطی کی سزا بھگت چکا تھا۔ روتا ہوا قبرستان گیا۔ قبرستان میں ماہنور کی تازہ قبر میرے دل کو ہلا رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگا، اسے یاد کر کے رونے لگا کہ اچانک قبر کے اندر سے مجھے ایک عجیب سی آواز آئی۔ یہ آواز کسی بچے کے رونے کی تھی۔ آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ ماہنور 8 ماہ کی حاملہ تھی جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر کے آیا تھا۔ ماہنور کو سروت کے ہاتھوں میں دے کر میں نے کہا تھا، بچے کا اللہ مالک، تم بس اس کا خیال رکھنا۔ کاش میں کہہ دیتا کہ تمہارا بھی اللہ مالک، کاش میں ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات نے مجھے مار ڈالا۔ جنوں کی کیفیت میں نے قبر کو کھود ڈالا۔ محلے والے بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ میرا بچہ زندہ سلامت قبر کی مٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں اپنا بچہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کاش، اے کاش میں ماہنور کے لیے بھی کہہ دیتا کہ میں اپنی بیوی یعنی تمہیں اور اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، مگر مجھ میں یہ عقل کہاں تھی۔ بے شک انسان کم عقل اور جلد باز ہے، بے شک انسان غیر اللہ سے امید لگا کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے،
محلے والوں نے مجھے منحوس اور نہ جانے کیا کیا القاب دے دیے، کہہ دیا کہ شبیر نے جن کا بچہ نکالا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو پالنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں نے میرے بیٹے کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ بارش زیادہ ہو جاتی یا محلے میں کوئی وبا پھوٹ جاتی تو سب کا الزام میرے معصوم بچے پر آتا۔ بالآخر ایک روز یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ جن کے بچے کو مار کر دم لیں گے۔ ان کی جہالت سے بچنے کے لیے میں نے اپنا حلیہ بدلا اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دور ہی تم لوگوں کا مکان نظر آیا تو یہاں آ گیا۔ اب خدا کے لیے میرے اس حلیے پر شک مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ زارا اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ مہینے بعد کی بات ہے، زارا کے باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اجنبی مسافر کے ہاتھوں میں تھما دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے ہی ذہین اور اللہ پر توکل رکھنے والے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔